اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی وہی تہجد کے تعلق سے کہ پہلے کے زمانے میں شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر تہجد کی نماز فرض تھی، تو اسی میں بات چل رہی تھی کہ تہجد کے وقت اٹھنا، صبح 3 بجے یا 4 بجے اٹھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ دل جگرے کا کام ہے، دل کو کچلا دینے والا کام ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان اپنے اللہ سے صاف اور بالکل سب بات کھل کے کرتا ہے۔ کیا ہے؟ جب دعا کے لیے انسان مسلمان یا ایمان والے بھائی جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو جو تہجد میں جتنا سکون رہتا ہے اتنا اور نمازوں میں نہیں ہوتا ہے، اور آگے قرآن نے اس کے بارے میں بتلایا بھی ہے کہ وہ کیسے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان لک فی النہار، بے شک آپ پورے دن جو ہے سبحا طویلا، دن بھر آپ مصروفیت میں رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، بیزی رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت جو ہے اٹھ کر اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو بھی ہو اس میں اللہ کے سامنے عبادت کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر انسان کو جو مصروفیت رہتی ہے، جو مشغولیت رہتی ہے، کام ہے، یہاں سے وہاں جانا، یہاں جانا وہاں جانا، تو انسان کو وہ دعا مانگنے کا صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کی نماز ادا کیے تو فوراً ان کو کام پہ جانا ہے، اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا۔ پھر عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو اکثر لوگوں کو بازار جانا ہوتا ہے تو جلدی سے نماز ادا کیے چلے گئے۔ مغرب میں ہے تو مغرب میں لوگ تھکا ہوا آتا ہے کام سے، جلدی سے نماز ادا کیے کہ جا کے تھوڑا آرام کریں۔ پھر عشاء میں بھی جو ہے وقت بہت کم ملتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تہجد کے وقت میں جو ہے آپ اٹھیے، اس میں خوب لمبی دعائیں، لمبی رکعت باندھ کے اپنا اللہ کے سامنے نماز ادا کیجیے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر، یکسو ہو کر اسی کی عبادت کریں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن نے یہ کہا کہ سب سے الگ تھلگ ہو کر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے کام کو چھوڑ کر کے جو ہے صرف عبادت میں ہی لگے رہیں۔ کیا ہے؟ ایسی نہیں کہ پورے رات جو ہے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ادھر بیوی بھی ہے، ان کا بھی تو حق ہے نا، ان کے بھی حقوق ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ تھلگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت میں اٹھیں، ایک اکیلے یا تنہائی میں کسی کونا میں بیٹھ کر کے آپ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں، دعا مانگیں، نماز ادا کریں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو اس میں 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو ہم زبان بھی ہلائیں، زبان کو بھی حرکت دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ اس دل کے اندر اللہ کا خیال ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ زبان پر استغفر اللہ سبحان اللہ اور دل کے اندر یہ کہ فلاں پتہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، خالی سوتے رہتا ہے بیٹھ کے، فلاں جو ہے خالی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جو ہے بات چیت کرتے رہتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان پر اللہ کا ذکر بھی ہو اور دل کے اندر اللہ کا خیال ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں الگ تھلگ ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، ان سے بھی کام لینا ہے۔ یہودی لوگوں کے اندر کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ وہ رہبانی کیا تھا، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لیا، شادی بھی یا کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے ان کے اوپر یہ سمجھ کے لعنت کر دی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمام چیزوں کو بیلنس کر کے بتلا کے چلے گئے۔ بیوی ہے تو ان کا بھی حق ادا ہونا چاہیے کہ آپ رات سوئیں، ان کا جو حقوق ہے وہ ادا کریں، پھر صبح تہجد کے وقت میں آپ اٹھیں۔ اب یہ نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب کھانا کھا کے جو رات بھر جو مسلے پہ بیٹھے تو صبح کر دی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیوی کا بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا بھی کمانا ہے، دنیا کی بھی جو محبت ہے، جو کمانا ہے، جو ضرورت کی چیزیں وہ بھی ضروری ہے،
لیکن اللہ والے اور تفسیر میں لکھتے ہیں لیکن اللہ کی محبت اس دل پر زیادہ غالب ہونی چاہیے، دنیا کی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ دنیا ہی کی محبت آ جائے اور اللہ کا یاد ہی نہ آئے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا ہمیں رکھنے کی اجازت قرآن نے دیا ہے، دنیا رکھیں، دنیا کی تمام چیزوں کے جو عیش و آرام کی جو زندگی ہے وہ بھی رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امیر جو مالدار امت ہے مسلمان، ان کو بھی ایک پیغام دیا ہے۔ جیسے ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کرتا لے کر کے آئے، بہت ہی خوبصورت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، کتنے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں 25 اونٹ کو بیچ کر کے یہ کرتا میں نے خریدا، آپ کے لیے بنایا ہے۔ اور ابھی کے زمانے اپنے ہندوستان کے حساب سے ایک اونٹ کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ کتنے ہیں؟ 10 لاکھ۔ تو آپ سمجھ لیجئے 25 اونٹ کی قیمت کتنی ہو گئی، 2 کروڑ سے اوپر ہو گئی ہے۔ وہ 2 کروڑ کا لباس کرتا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہیں، ہاں یہ کہ پہننے کے بعد اتار کے دے دی، بولے کہ ٹھیک ہے لیجیے، بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ تو اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ جو مالدار مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھا سے اچھا لباس پہنیں، جتنا عمدہ ہو، جتنا مہنگا ہو آپ پہن سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ارے اللہ کے نبی تو ایک ہی کرتا پہنتے تھے تو ہم بھی جو ہے پیسہ ہے، مال و دولت ہے، لیکن کیا ہے کہ اس پر حدیث پر عمل کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں کہ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اس حساب سے آپ لباس بھی پہنیں، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد سواری دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ بھی تھا اور گھوڑے بھی رکھے، اس پر بھی سواری کیے، اور گدھا بھی تھا، خچر بھی تھا، اس پر سواری کیے۔ جو زیادہ مالدار لوگ ہیں آج کے زمانے میں، اونٹ کے مقابلے میں جو 4 چکا آ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ مہنگی جو گاڑی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے حساب سے اس کو سامان یوز کرنے کا اجازت دے دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہی کرتا پہن کے زندگی گزار دی ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں، رب کے نام کا کیا ہے ذکر کیجیے اور الگ تھلگ ہو کر، یکسو ہو کر انہی کی عبادت، دل کے اندر اللہ ہی کا خیال غالب ہونی چاہیے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ رب المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کا مالک کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو، لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کیا ہے کرنی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فاتخذہ وکیلا، تو لہٰذا ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے وہ اسی اللہ کو کیا بنائے، کارساز بنائے، وکیل بنائے، یعنی ہر کام میں سب سے پہلے کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے، اس لیے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ کفار، یہ کافر لوگ جو باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کو جو تکلیف دہ باتیں آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی باتوں پر آپ کیا کریں؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو ایسی بات پر یہ کہ آپ خوبصورت انداز میں آپ ان سے الگ اور کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ کیا کر لیجیے؟ کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ ایک چیز دیکھیے کہ یہ جو صورت ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور جتنی بھی صورتیں مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زندگی کے اندر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ان سے منہ لگانے کا حکم نہیں دیا ہے، قتل و قتال کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ مکے کی زندگی میں جب تک رہے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جتنے بھی یہ جھوٹے لوگ ہیں، جو لوگ جھوٹے باتیں اور بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اور اُولِي النَّعْمَةِ، اور جو لوگ عیش و عشرت کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اس کے مالک بنے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وَذَرْنِي وَمَهِّلْهُمْ،
تو ایسے لوگوں کا معاملہ آپ کیا کیجئے، مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ کیا کر دیجئے، ایسے لوگوں کا معاملہ کس پر چھوڑ دیجئے، مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں ان کو دیکھ لوں گا، میں ان کو کیا کر لوں گا، دیکھ لوں گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو کچھ دن اور تھوڑے دن جو ان کو مہلت دو، کیا کر دو، یعنی ان کو ڈھیل دو، کچھ مہلت دو کچھ دن کے لیے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اِنَّ لَدَيْنَا، بے شک ہمارے پاس انکالن، بہت ہی سخت زنجیریں ہیں، جس سے ہم اس کو کیا ہے، گرفت کریں گے، جکڑیں گے اس کو، اور وجحیما، اور دہکتی ہوئی ایک آگ ہے۔ کیا ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وطعامن، اور ایسا کھانا ہے ماذا غصتن، جو ان کے گلے میں پھنس جائے گا، جس کو کہتے ہیں زقوم۔ تو ایسا کھانا کن لوگوں کے لیے ہوگا، جہنمی لوگوں کے لیے ہوگا، کہ جن کے گلے میں جاتی ہی وہ کھانا کیا ہوگا، پھنس جائے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وعذابًا علیما، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہی حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کا ذکر کریں، نماز ادا کریں، تلاوت کریں، کوئی بھی چیز کریں، تو ہر ایک انسان یہ کوشش کرے کہ زبان پر اللہ کا ذکر بھی ہو اور دل کے اندر اللہ کا خیال بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق